میں بات کر رہا تھا کہ دین کو دیکھیں گے زندگی سکون والی گزرے گی۔ اگر ہم دین کو ہٹ کے اور اپنی خواہشات اور اپنی مرضیوں، ناچ اور گانا، ان چیزوں کو کریں گے، اللہ کی قسم وہ گھر چلے گا نہیں۔ مکافات عمل کے اندر دور حاضر کے واقعات نقل کیے ہوئے ہیں ڈاکٹر عبدالغنی فاروق صاحب نے۔ دور حاضر کے اندر ہونے والے سبق آموز جو واقعات ہیں ان کو نقل کیا ہے کہ جو لوگ اپنی شادی کے اندر، اپنے نکاحوں کے اندر، اپنی اولاد کی شادی کے اندر اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں، نبی کے طریقوں کو توڑتے ہیں، ناچ اور گانوں کا اہتمام کرتے ہیں، موسیقی کو عام کرتے ہیں اور گانے کے لیے، ناچ کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں، ان کی انجام کیا ہوتا ہے۔ ایک واقعہ انہوں نے نقل کیا ہے کہ لاہور کے رہنے والے ڈاکٹر عبدالعلیم نام تھا، سعودیہ کے اندر وہ کام کرتے، خاص ڈاکٹر تھے۔ واپس آئی تھی، 2 بیٹیاں تھیں، 1 بیٹا تھا ان کا۔ آئے اور اپنی بیٹی کی شادی کروائی، بڑی بیٹی کی، اور لاہور کا جو سب سے مہنگا اور سب سے بڑا ہوٹل تھا وہاں بارات والوں کی دعوت کے اہتمام کیا، وہاں ان کے کھانے کا انتظام کیا۔ حالانکہ شریعت کہتی ہے لڑکی والوں کو روٹی کا انتظام نہیں کرنا چاہیے، ہاں کوئی موقع پہ مہمان 2-4 پہنچ کے ان کے کھانے کا وقت تو کھانا کھلا دے، چائے کا وقت تو چائے پلا دے، لیکن اسپیشل کر کے دعوت دینا، اسپیشل ان کو بلانا اور آ کے ان کے کھانے کا انتظام کرنا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ڈاکٹر عبدالغنی فرماتے ہیں کہ جس ہوٹل میں ان کی دعوت ہوئی، میٹھے کی 8 قسم کی وہاں ڈشیں تھیں، باقی کانوں 20 قسم کے کھانے تقسیم تھے، ہر قسم کی ڈش وہاں موجود تھی کھانے میں۔ یہ کہتے ہیں عجیب منظر دیکھا جس وقت ان کی وہ بیٹی جس کی شادی تھی، جب وہ ہال کے اندر داخل ہوئی، برہنہ اس کا لباس تھا، نیم لباس اس کا، موسیقی اور گانوں کے ساتھ آگے آگے ناچ کر رہے ہیں، ڈانس ہو رہا ہے، ساتھ اس کی بیٹی آگے، بظاہر تو دیندار معلوم ہو رہا تھا، میں بڑا حیران تھا یہ کیا منظر ہے، بڑا دل میرا دکھا۔ پیچھے دوسری بیٹی آئی، گلے میں اس کے دوپٹہ ڈالا ہوا ہے اور یوں ہی ناچتے ہوئے گانوں کے ساتھ وہ آئی، پھر ان کی ماں آئی، اس کا بھی یہی حال ہے۔ 5 سے 6 ماہ گزرے تھے، میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا بتاؤ گھر کے حالات کیسے؟ کہا ڈاکٹر عبدالعلیم صاحب کہنے لگے کیا بتاؤں، جس بچی کی شادی کروائی تھی تھوڑا سا وقت گزرا تھا کہ اس کے شوہر نے اس کو 3 طلاقیں دے دی۔ وجہ پوچھی، کہا میرا دل نہیں لگتا اس کے ساتھ، مجھے یہ اچھی نہیں لگتی، مجھے یہ پسند نہیں ہے، میں اس کو رکھنا نہیں چاہتا، فوراً طلاق دے دی۔ جس شادی کے اندر اللہ کو ناراض کیا جائے تو وہ رشتے قائم نہیں رہتے۔ جن شادیوں کے اندر ناچ گانا ہو، موسیقی عام کی جائے، وہ گھر آباد نہیں ہوتے، ان گھروں کو اجڑنا ہوتا ہے۔ ایک اور واقعہ اسی کتاب کے اندر مکافات عمل کے اندر لکھا ہے، راجپوت شہر کا کہ ایک شخص تھا، 4 اس کی بیٹیاں تھیں، 2 اس کے بیٹے تھے۔ اس نے بھی اپنے بیٹے کی شادی کروائی اور بڑے اس کے اندر شراب کا انتظام کیا، شراب کا دور ہے، ناچنے گانے والوں کو بلایا، موسیقی کو عام کیا، مال کا زور تھا، طاقت تھی مال کی، تکبر تھا، پیسے کے زور پہ اللہ کو ناراض کر رہا تھا۔ کہتے ہیں بڑے بیٹے کی شادی تھی، شراب کا دور ہے، اللہ کا کرنا۔ 2 ماہ کے بعد کہتے ہیں میری اس سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا کیا ہوا، کیا معاملہ بنا؟ کہتے کیا معاملہ ہوا، جس بیٹے کی میں نے شادی کروائی تھی 4 ماہ گزرے تھے، 4 ماہ گزرنے کے بعد وہ کون سا نشہ ہوتا ہے، ہیرون پتہ نہیں کون سا، ہاں اس نشے کے اندر وہ پڑ چکا ہے، اور بیوی جو اس کی تھی اس نے جا کے عدالت سے خلع لے لی ہے کہ نہ اٹھنے کے قابل ہے، نہ بیٹھنے کے قابل ہے، نہ بات کر سکتا ہے، ذہنی توازن اس کا خراب ہو چکا ہے۔ کہا کہ 2 ماہ کے اندر اندر اس نشے نے اس کی جوانی کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ بیوی اس کی جو تھی، بہو میری جو تھی، اس نے خلع لے لی، وہ گھر اپنے چلی گئی۔ کہتے ہیں کہ دوسری بیٹی کی شادی کروائی، سمجھا نہیں، اس کے اندر بھی یوں ناچ گانے کا دور کروایا۔ تھوڑا ہی وقت گزرا، اس کی اولاد ہوئی، بیٹی کی پہلا بچہ پیدا ہوا جس کا ذہنی توازن خراب تھا۔ کہا دوسرا بیٹا پیدا ہوا، پولیو کا بیمار تھا، نہ چل سکتا ہے نہ پکڑ سکتا ہے۔ تیسری بچی کی کہا شادی کروائی تو اس کی اولاد ہی نہیں ہے، پریشانیوں پہ پریشانیاں ہیں۔ یاد رکھیں جو انسان شادی کے موقع پہ، نکاح کے موقع پہ اللہ کو ناراض کرے گا، اس کا گھر کبھی بھی نہیں چلے گا، کبھی وہ آباد نہیں ہوگا۔ یہ نہ کہے کہ میں اللہ کو ناراض کر کے خوش رہوں گا، میں اللہ کے حکموں کو توڑ کے آسانی والی اور خوشی والی زندگی گزاروں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جسے میں نے کہا کہ یہ
اللہ کا قانون ہے، شریعت ہے کہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ساری رات ناچ اور گانا کرنے والے اور ساری رات نماز کی اور تلاوت میں گزارنے والے برابر ہو جائیں گے؟ سادگی کے ساتھ شریعت کے مطابق نکاح کروانے والے اپنی اولاد کا اور موسیقی کے ساتھ اپنی اولاد کی شادی کرنے والے برابر ہو جائیں گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جو اللہ کو ناراض کریں گے، جو اللہ کو ناراض کریں گے، اللہ رب العزت ان کے گھروں کو زیادہ چلنے نہیں دیں گے۔ تھوڑی وقت کے بعد لوگ کہتے ہیں جی گھر میں کسی نے تعویذ کروا دیے ہیں، ہمارا میاں بیوی کا آپس میں جوڑ نہیں ہے، ہماری گھر میں بنتی نہیں ہے، بچے نافرمان ہو چکے ہیں، بچیاں بات نہیں سنتی، مولوی صاحب کچھ تعویذ ہو چکے ہیں، کچھ کروائیں، آپ کچھ دیکھیں، آ کے حساب کریں۔ اللہ کی قسم تعویذ نہیں ہے، یہ وہی اثرات ہیں جو شادی کے وقت، جو نکاح کے موقع پہ اللہ کو ناراض کیا تھا، شادی کے موقع پہ اللہ کو ناراض کیا۔ نبی علیہ السلام تو جا رہے ہیں، ایک بانسری کی آواز آئی تو اللہ کے نبی نے اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال دی اور صحابہ سے کہا کہ فرشتے انتظار کے اندر ہیں کہ اللہ کا حکم ہو تو ہم اس بستی کو ہلاک کر دیں۔ اندازہ لگائیے کہ صرف بانسری کی آواز کے اوپر اللہ کے نبی کانوں میں انگلیاں رکھ کے فرما رہے ہیں کہ فرشتے انتظار کے اندر ہیں کہ اللہ کا حکم ہو اس بستی کو تباہ و برباد کر دیں، اور جن کے گھروں کے چھتوں کے اوپر لاؤڈ اسپیکر رکھ کے سارے محلوں والوں کو پریشان کرتے ہیں اور گانے اور فاسق اور فاجروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، اور جس بستی کے اندر ناچ گانا ہوتا ہے، کیا فرشتے انتظار کے اندر نہیں ہے کہ اس بستی کو الٹ پلٹ کر کے چھوڑ دیں؟ ڈاکٹر عبدالغنی فاروق صاحب فرماتے ہیں اسی مکافات عمل کے اندر کہ ملتان کے ایک شخص تھا، قمر اس کا نام تھا، کہ اس نے شادی کی دعوت مجھے تھی، اس کی شادی تھی، مجھے بھی دعوت دی، حال کے اندر میں بھی گیا، عشاء کے بعد ولیمے کے انتظام تھا، میں عشاء سے پہلے پہنچ گیا وہاں پر۔ کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے کہا دیکھا حال خالی ہے، کوئی بھی آیا ہوا نہیں ہے، تو میں چلا گیا مسجد کے اندر جا کے نماز وغیرہ پڑھ کے آ جاؤں۔ جب میں آیا تو بیٹا رات 11 بجے مہمانوں کی آمد شروع ہوئی، آ کے سارے مہمان جس وقت بیٹھے اور اس کے بعد لائٹوں کو تھوڑا مدھم کیا گیا، سٹیج قائم ہوا، وہاں ناچنے اور گانے والے آ گئے، ناچنے والی لڑکیوں کو بلایا، وہاں کے ناچ شروع ہو گیا، موسیقی گانا شروع ہو گیا۔ کہتے ہیں 1 گھنٹے تک یہ دور چلتا رہا۔ خیر کہتے ہیں کہ میں وہاں سے نکلا، اور جب میں وہاں سے نکلا تو واپس آیا گھر کے اندر کہ جاؤں میں اس قسم کی دعوت جہاں اللہ کی ناراضگی ہو، جس جگہ اللہ کے حکموں کو توڑا جائے، جہاں اللہ ناراض کیے جائیں، اس قسم کی دعوت کو کھانا شرعاً ٹھیک نہیں ہے۔ جہاں موسیقی عام کی جائے، جہاں ناچ اور گانا کیا جائے، اللہ کی ناراضگی ہو، وہاں کا کھانا کھانا شرعاً ٹھیک نہیں ہے۔ کہتے میں واپس آ گیا، کچھ ہی دنوں کے پاس اس شخص سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا بتاؤ کیا حال ہے گھر کا؟ کہتے ہیں کہ کیا بتاؤں کیا حال ہے؟ کہ 2 ماہ گزرے تھے شادی کے، گھر کے اندر استری لگا کے رکھی ہوئی تھی، سمجھ نہیں آئی، وہ کہیں کپڑے کے اوپر رکھی ہوئی تھی، سمجھ کچھ بھی نہیں آئی، تو وہ استری چل رہی تھی، چلتے چلتے اس کپڑے کو آگ لگ گئی۔ اب جب وہ کپڑا جلا تو آگ بڑک اٹھی، تو گھر کا ایک کمرہ بھی جل گیا، دوسرا کمرہ بھی جل گیا، اور 10 لاکھ نقدی پیسے رکھے تھے وہ بھی سارے جل گئے۔ کہ اللہ کو ناراض کیا جائے تو اس گھر میں سکون نہیں آئے گا۔ جہاں اللہ کی ناراضگی ہو تو وہاں خوشیاں نہیں ہوں گی۔ جس جگہ بھی اللہ کو ناراض کیا جائے گا وہاں حالات پہ حالات آئیں گے۔ آج کے اس دور کے اندر بھی جو بھی اپنی اولاد کی شادی کے موقع پہ اللہ کے ناراض کرے گا، یاد رکھے اس گھر کے اندر ہمیشہ لڑائی اور جھگڑے آپ دیکھیں گے۔ آپ دیکھیں گے اس گھر کے اندر کبھی بھی سکون نہیں آئے گا، کبھی بھی وہ گھر سکون والا نہیں ہوگا۔ اس گھر کے اندر یہ نہ کہیں کہ میاں بیوی کے درمیان محبت ہوگی، شادی کے موقع پہ اگر اللہ کو ناراض کیے تو اس گھر کے اندر محبتیں نہیں قائم ہوں گی۔ شادی کے موقع پہ اگر اللہ کے حکموں کو توڑا ہے تو وہ سکون والا گھر نہیں ہوگا۔ اس گھر کے اندر جو بیوی ہوگی وہ بھی نافرمان ہوگی، جو بچے ہوں گے وہ بھی نافرمان ہوں گے، کیونکہ اللہ کے حکموں کو توڑا گیا ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیے کس طرح ان کی زندگی گزرتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، خیر آج اس موضوع پہ تب بات کی کہ نکاح کے اور شادی کے آپ کے سامنے آج کل دائیں بائیں شادیاں ہوتی ہیں اور کیا حالات ہیں، کیسے اللہ کے حکموں کو توڑا جاتا ہے، کیسے نبی علیہ السلام کے طریقوں کی خلاف ورزی کی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں جو شادی کا موقع ہوتا ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے جتنی اجازت دی اس حد تک رہنا چاہیے۔ دعوت کرنا چاہتے تو بے شک بچے کی شادی ہے دعوت کرے،
ولیمہ کرنا چاہتے ہیں جتنی اللہ نے گنجائش تھی، استعداد تھی، مالدار آدمی ہے، تکبر نہیں ہے، فخر کے طور پہ نہیں، مقابلے کے اندر نہیں، ہاں اللہ نے اس کو مال دیے تو اچھے سے اچھا ولیمہ کھلا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات تو نہیں ہے۔ لیکن اگر یہی ولیمہ تکبر کے طور پہ ہے کہ فلاں خان کی شادی ہوئی تھی، اس کے بیٹے کی شادی ہوئی تھی، اس نے اتنے ولیمے کے اندر اتنی ڈشیں کا انتظام کیا تو میں اس سے بڑھ کے کروں گا، اگر اس کے اندر تکبر ہے، فخر ہے، مقابلہ ہے، تو پھر یہ کھانا ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اکثر یہ ترتیب ہوتی ہے شادی کی کہ دن کو کھانا ہو جاتا ہے، رات کو رخصتی ہو جاتی ہے، وہی ولیمہ اور سب کو شمار ہوتے ہیں، تو شرعاً یہ نہیں ہے، اسے ولیمہ نہیں دعوت کہیں گے۔ ولیمہ مسنون ولیمہ یہ ہے کہ پہلے رخصتی ہو جائے، ایک دن گزر جائے، ایک رات گزر جائے، دوسرے دن جا کے جو کھانا کھلایا جائے گا وہ ولیمہ شمار ہوگا۔ اگر پہلے کھانا کھلایا ہے اس کے بعد رخصتی ہے تو وہ ولیمہ نہیں ہے، وہ دعوت ہے، اس کو دعوت کہیں گے۔ اس کی مثال تو یوں ہی ہے کہ جیسے قربانی، انسان عید الاضحیٰ کے موقع پہ قربانی کا جانور خریدتا ہے، اور جو قربانی کا جانور ہوتا ہے وہ نماز سے پہلے ہی ذبح کر لے تو گویا کہ وہ قربانی تو نہیں ہوگی، وہ تو صرف ایک گوشت تو ہوگا، گوشت اس نے کھلا دیا، گوشت اس نے کھلا دیا ہے۔ تو یہاں بھی یوں ہی ہے کہ دعوت اس نے سب کی کر لے، لیکن اگر مسنون ولیمہ ہے تو وہ یہ ہے کہ پہلے رخصتی ہو جائے اور دوسرے دن جا کے وہ ولیمے کی دعوت کی جائے، اور اس کے اندر بھی جیسے پہلے ساری بات ہوگی کہ برات کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے، مہندی کی راتیں، یہ ساری نہیں۔ نکاح کے اندر 6 چیزیں میں نے بیان کی تھی کہ نکاح کے اندر صرف 6 چیزیں ہیں، 2 فرض ہیں، 1 واجب ہے، 3 سنتیں ہیں، ایجاب اور قبول ہے، ایجاب اور قبول ہے، اور دوسری چیز گواہوں کا ہونا ضروری ہے، 2 گواہ کم از کم ہوں، اور اسی کے ساتھ ایک واجب ہے کہ مہر کا ہو کہ کتنا مہر ہوگا، وہ اللہ کے نبی نے جیسے میں نے بتایا کہ مہر کتنا رکھنا چاہیے، اور اسی طریقے پہ 3 سنتیں ہیں، خطبہ ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ چھوارے اللہ کے نبی نے خوشی کے موقع پہ تقسیم کر دیے، کوئی میٹھی چیز تقسیم جیسے کر دی، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ ولیمے کا انتظام ہونا چاہیے۔ بس یہ 6 چیزیں نکاح ہیں، اس کے علاوہ باقی یہ جتنے بھی ہیں وہ رسم و رواج ہیں، وہ آج برات ہے تو آج فلاں ہے تو ان کا شریعت میں کوئی بھی ثبوت نہیں ہے۔ برات کا آنا، جیسے میں نے کہا مجاہ فاطمہ کی رخصتی ہوئی، برات کے اندر صرف 2 عورتیں تھیں، ایک حضرت فاطمہ تھی، ایک ام ایمن تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی، 2 عورتیں تھیں، ایک حضرت عائشہ تھی، ایک ام رومان تھی، صرف 2 عورتیں کی تھی۔ اور مجاہ فاطمہ جہیز کا سامان اللہ کے نبی نے کتنا دیا؟ 1 چارپائی تھی، 1 مشکیزہ تھا، 1 لحاف تھا، زود کا تھوڑا سا سامان دیا، اور امت کے لیے آسان کر دیا کہ نکاح کیا ہے۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں نکاح کے اندر؟ آج کس وجہ سے زنا عام ہو چکا ہے؟ نکاح مہنگا ہوتی ہے ہماری رسم و رواج کی وجہ سے، ہماری رسم و رواج کی وجہ سے کہ باپ پریشان ہے کہ بیٹی کے لیے جہیز کا سامان کہاں سے خریدوں گا، باپ پریشان ہے کہ بیٹے کی شادی کی عمر تو ہو چکی ہے لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، گھر کہاں سے تیار کروں گا، کہاں سے میں نے اس کے لیے مہر کا نظام کروں گا، کیا کچھ کروں گا۔ بھائی نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، اللہ کے نبی نے جو ہمیں زندگی سکھائی، اللہ کے نبی نے جو مہر بتایا، اللہ کے نبی نے جو ہمارے سامنے ساری زندگی رکھی، اس کو سامنے رکھیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔